بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه اللہ، اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث نمبر 9 جو آج کا ہمارا درس ہے یہاں سے شروع کروں، دو چیزیں ہیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ پچھلے درس میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، وہ نوٹ کر لیں کہ صفات خلقیہ میں سے پچھلی حدیث میں جو آخری لفظ تھا یبدر من لقی بالسلام، یہ پچھلی حدیث کا آخری جملہ تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، اس پہ بات نہیں کر سکا میں۔ تو یہ صفات خلقیہ پوائنٹ نمبر 2، بولنے کا انداز، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا انداز، کہ کیسے بولتے تھے، یہ ان میں شامل کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے ملاقات ہوتی تو سب سے پہلے سلام سے بات کا آغاز کرتے۔ دوسری بات کہ آج کی نشست سے انشاءاللہ ہم بعض راویوں پہ جو معروف راوی ہیں ان پر بات کریں گے، اور خصوصی طور پر فضیلۃ الشیخ المحدث عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ کی شروحات سے ان کے جو ان راویوں پر اقوال ہیں وہ بیان کروں گا، اور بہت کم تہذیب التہذیب تقریب التہذیب سے میں ساتھ بیان کر دیا کروں گا، اور جس راوی کو نہیں جانتا ہوں میں تو بتا دوں گا اس کو میں نہیں جانتا ہوں، تاکہ مصطلح الحدیث کا علم بھی ساتھ جاری رہے، اور انشاءاللہ ہر درس میں ایک فائدہ، نیا فائدہ مصطلح حدیث سے انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث نمبر 9، امام ابو عیسی الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى، ابو موسى محمد بن المثنى العنزی ثقہ ہیں، اور اصحاب کتب الستہ نے ان کی روایت کو لیا ہے۔ اصحاب کتب الستہ کہتے ہیں جن سے مراد امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام النسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ تو اور بہتر ہے کہ عربی میں بتاؤں گا میں، تاکہ ہمیں عربی بھی سمجھ آ جائے کہ محدثین، کیونکہ یہ علم عربی کا ہے، جب کسی راوی بات کرتے تو کیسے بات کرتے۔ چند چیزیں میں پھر ضرورت پڑے گی تو پھر اردو میں بتاؤں گا میں۔ تو ہم یہ کہیں گے اخرج لہ اصحاب الکتب الستہ، ٹھیک ہے، اخرج لہ اصحاب الکتب الستہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی 6 اماموں نے جو اصحاب الکتب الستہ ہیں انہوں نے ان کی روایت کی تخریج کی ہے، یعنی کہ روایت کو لیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات ابو موسیٰ محمد بن مثنى کے تعلق سے یہ ہے کہ اصحاب کتب الستہ کے بھی شیخ ہیں، سب کے شیخ ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ اصحاب کتب ستہ نے روایت بھی لیا اور سب کے شیخ بھی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری کے صغار الشیوخ میں سے ہیں، امام بخاری کے، اور امام بخاری سے پہلے وفات پا گئے، تقریباً 4 سال پہلے۔ حدثنا محمد بن جعفر غندر، ان کا لقب غندر ہے، محمد بن جعفر غندر ثقہ اخرج له اصحاب الکتب الستہ، ثقہ ہیں، اصحاب الکتب الستہ نے روایت کی تخریج کی ہے۔ قال حدثنا شعبہ بن الحجاج الواسطی ثقة
اصحاب کتب الستہ نے روایت کی ہے، اخرج له اصحاب کتب الستہ. عن سماک بن حرب، سماک بن حرب صدوق ہے، امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے اور باقی پانچوں بھی ان کی روایت کو لیا ہے. امام بخاری نے تعلیقاً روایت، کیا مطلب ہے تعلیقاً؟ جو ان کے بعد اس نے سب سند کو گرا کر امام بخاری سیدھا کہتے ہیں عن سماک بن حرب یا حدثنا سماک بن حرب، اس طریقے سے پھر آگے سے جو سند ہے وہ نہیں ہوتی، اسے تعلیقاً کہتے ہیں. امام بخاری نے مسندن نہیں روایت کیا، تعلیقاً روایت کیا ہے، پہلی بات. باقی پانچوں نے مسندن روایت کیا ہے. ٹھیک، صدوق ہے، ثقہ نہیں ہے. صدوق اور ثقہ میں کیا فرق ہے؟ حافظے میں تھوڑے سے کم. صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں. صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ روایت جسے روایت کرے کون؟ العدل تام الضبط باتصال السند عن مثله غیر شذوذ ولا علة قادحہ. یہ 5 شرطیں ہیں. جب ہم صدوق، یہ ثقہ ہے، ٹھیک ہے نا. ثقہ کسے کہتے ہیں؟ جو عدل و تام الضبط ہو، یہ ثقہ ہوتا ہے. اگر عدل ہو لیکن اس کی حافظے میں تھوڑی کمی ہو، تام الضبط نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا کم ہو، اسے کہتے ہیں صدوق. ٹھیک، تام الضبط یعنی اس کا حافظہ چوٹی کا ہے، حافظے کے اعتبار سے، اور کتاب جو حدیث جو لکھی ہے اس کی حفاظت کے اعتبار سے چوٹی کے اس نے حفاظت کی ہے حدیث کی، اسے کہتے ہیں تام الضبط. ٹھیک. قال سمعت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ. سیدنا جابر بن سمرہ صحابی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اصحاب کتب الستہ نے روایت کی ہے ان عظیم صحابی کی. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. اور اس روایت کو جو ہے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. اچھا، فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله فرماتے ہیں قوله رضي الله تعالى عنه ضليع الفم، هذه الصفة مرت في حديث هند المتقدم، والمعنى أن فهمه صلى الله عليه وسلم ليس صغيرا ضيقا وإنما هو عظيم. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چھوٹا نہیں تھا، بڑا تھا. اور بڑا جب ہم کہتے ہیں یعنی معتدل بڑا تھا، یعنی چھوٹے، ایک چھوٹا منہ ہوتا ہے بالکل یوں، ایک بہت بڑا ہوتا ہے، نہیں، بڑا تھا لیکن زیادہ قریب بڑے کے، معتدل تھا، چھوٹا نہیں تھا. ضلیع الفم یعنی لیس صغیرا ضیقا وانما هو عظیم، بڑا منہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ پوائنٹ نمبر 28 تھا، نوٹ کر لیں، پہلے گزر چکا ہے. آپ وسلم کا منہ کے تعلق جو بات کی، پوائنٹ نمبر 28. میرا خیال اگر ہم ایک ٹیبل بنا لیں 2-3 صفحوں میں زیادہ آسان رہے گا. ٹیبل میں لکھنا آسان ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ بھول بھی جائیں گے. ٹیبل میں دیکھنا نمبر بھی آسان ہوتا ہے، نمبرنگ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں تو نمبر 28 کہاں پہ آپ کو فوراً نظر آ جائے گا. ایک ایکسٹرا انفارمیشن جو آپ اس میں نیچے لکھ سکتے ہیں آرام سے. اشکل العین، شیخ صاحب فرماتے قال شعبہ، شعبہ کون ہے؟ بن الحجاج الواسطی، راوی الحدیث عن سماک. قلت لسماک، میں نے سماک سے کہا ما اشکل العین، اشکل العین سے کیا مراد ہے؟ قال طویل شق العین. شق العین کسے کہتے؟ آنکھ کا یہ جو اوپننگ ہے، شق العین لمبی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بهذا فسر سماک معنى قول اشکل العین. سماک نے یہ معنی لیا ہے جیسے کہ امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. لیکن القاضی عیاض، لیکن قاضی عیاض فرماتے ہیں تفسیر سماک الشکل فی العین بما ذکر وهم عند جمیعهم. قاضی عیاض کے نزدیک
یہ معنی درست نہیں ہے اشکل العین کے، کیونکہ شکل العین کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آنکھ کی جو اوپننگ ہے یہ بڑی ہے، اور دوسرا معنی ہے جو قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ سب کو وہم ہوا، غلط ہے. وصوابہ، صواب یہ ہے ما تقدم لغیرہ من الشارحین، جو ان سے پہلے شارحین نے بتایا تھا، انہا حمرۃ تخالط بیاض العین، آنکھ کی سفیدی میں تھوڑی سی سرخی ہے، آنکھ کی سفیدی ہے ان میں تھوڑی سی سرخی ہے، اس کے کہتے ہیں اشکل العین. پہلے گزر چکا ہے. آنکھیں پوائنٹ نمبر کتنا تھا؟ 10 سوری 15، پوائنٹ نمبر 15. تو آنکھیں بڑی ہیں، سرخی امیز ہیں، تھوڑی سی سرخی ہے، اور کالی آنکھیں ہیں جیسے گزر چکا ہے. بڑی ہیں، کالی آنکھیں پہلے گزر چکا ہے. اب اس اشکل العین کے دونوں معنی لے لیا جائے، آنکھ بڑی بھی ہے اور سرخی امیز، جو سفید وہ سرخی، تھوڑی سی سرخی امیز ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ، وهذا المعنى هو الذي ذكره جميع اصحاب الغریب، یہی معنی اصحاب الغریب نے لیا ہے کہ شکلہ جو ہے آنکھ کے اندر، حمرۃ فی بیاض العین، آنکھ کے اندر جو سفید اس کے اندر تھوڑی سی سرخی ہے، وہ محمود تمدح بالعین، اور یہ جب کسی مدح کی جاتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ گلابی آنکھ کہتے ہیں عام طور پہ. تو گلاب پوری گلاب نہیں ہوتی. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کے اندر سرخی جو ہوتی ہے وہ کوئی قدح نہیں ہوتی، مدح ہوتی ہے. یعنی جب کسی کی تعریف کرتا ہے اور آنکھ میں تھوڑی سی سرخی ہو تو یہ تعریف کے قابل ہوتی ہے ایسی آنکھیں، یہ مطلب ہے کہنے کا. جی کیا چیز؟ اصحاب الغریب یعنی وہ مصنفین جو مشکل الفاظوں کے معنی کو بیان کرتے ہیں، ان کو خاص تصنیفیں لکھی ہیں، اسے کہتے ہیں اصحاب الغریب، غریب الحدیث، یہ غریب الالفاظ جو ہوتے ہیں. وقول منحوس العقب، اس سے مراد فسر و سماک بقول قلیل لحم العقب، والعقب هم اخرة القدم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں چھوٹی تھی، معتدل تھی. پاؤں کی ایڑی ہوتی ہے، ایڑی کون سی ہوتی ہے؟ یہ مؤخرۃ القدم، یہ ایڑی ہے. یہ کیا ہے؟ ٹخنا ہے. بعض لوگ الٹا سمجھتے ہیں اس کو، ایڑی کو ٹخن، ٹخنوں کو ایڑی سمجھتے ہیں. یہ کعب ہے، کعبین، وضو کرتے ہیں کعبین تک، یہ ایڑی، اسے کہتے ہیں عقب. ویل للعقاب من النار حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو عقب یہ ہے پاؤں کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقب ہے، بعض لوگوں کو موٹے ہوتا ہے، گوشت زیادہ ہوتا ہے. تو قلیل لحم سے کیا مراد ہے؟ کم گوشت، یعنی زیادہ موٹا نہیں ہے، معتدل اور کم گوشت ہے، یعنی چھوٹی سی ایڑی ہے. چھوٹی سی مراد نہیں کہ بالکل سکڑی ہے، چھوٹی نہیں، کم گوشت ہے. تو پوائنٹ نمبر 10، پاؤں کی ایڑیاں چھوٹی معتدل ہیں. پوائنٹ نمبر 10 تھا غالباً پاؤں کے تعلق سے. حدیث نمبر 10، امام ابو عیسی الترمذی رحمہ اللہ فرماتے حدثنا ہناد بن السری، ہناد بن السری، ابو السری، ہناد بن السری، ان کا نام یہ ہے، کنیت کیا ہے؟ ابو السری. ہناد ابن السری ثقہ ہیں. بخاری نے روایت کی ہے صحیح بخاری میں نہیں، خلق افعال العباد میں. دیکھ محدثین اس جہاں تک بھی گئے ہیں. اب یہ کہنا چاہیے تھا کہ اخرج اصحاب الکتب الستہ، اگر یوں کہتے ہیں نا، مطلب یہ ہے امام بخاری نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے. لیکن محدثین نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا اخرجہ البخاری فی خلق افعال العباد. خلق افعال العباد کیا ہے؟ یہ تصنیف ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے. امام بخاری کی صحیح کتاب نہیں، صحیح بخاری نہیں ہے، ادب مفرد بھی ہے اور خلق افعال العباد بھی ہے. تو خلق افعال العباد ایک عقیدے کی تصنیف امام بخاری رحمہ اللہ کی، اس میں بھی انہوں نے احادیث جمع کی ہیں. تو ہناد بن السری کی امام بخاری نے روایت کو لیا ہے، لیکن صحیح بخاری میں نہیں بلکہ خلق افعال العباد میں، اور باقی پانچوں نے بھی ان کی روایت کو لیا ہے. قال حدثنا ابثر بن القاسم، ابثر بن القاسم ابو زبید الزبیدی ثقہ ہے اور اخرج له اصحاب الکتب الستہ. اچھا، ایک فائدہ ہے جو شاہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں جب ابثر کا ذکر آتا ہے، فرماتے ہیں ابثر و عنبر،
دو محدثین، دو نام، ابثر و عنبر. مصطلح حدیث میں ہم نے ایک پڑھا تھا، جب نام کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن شخصیت اور ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ المؤتلف والمختلف. المؤتلف ہاں والمختلف. مؤتلف سے مراد ایک جیسے حروف ہیں بغیر نقطوں کے، تلفظ اور نقطوں کو چھوڑ کر، کیونکہ اس زمانے میں جب لکھا جاتا تھا تو نقطوں کے بغیر لکھا جاتا تھا. لکھنے والوں کو پتہ نقطے میں زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، محدثین جب لکھتے نقطوں کو بغیر لکھتے. یہ نقطے بعد میں آئے تھے. قرآن مجید بغیر نقطوں کے تھا، بغیر زیر زبر کے تھا. عرب تھے، سب جانتے تھے وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو جب عنبر لکھے بغیر نقطوں کے لکھیں، ابثر بغیر نقطوں کے لکھیں، بغیر نقطوں کے لکھیں ابثر، عین با ثا را بغیر نقطوں کے. اب لکھیں عنبر بغیر نقطوں کے، عنبر. کوئی فرق ہے؟ دکھائیں فرق ہے کوئی؟ دونوں میں فرق ہے؟ نہیں فرق. تو مؤتلف شکلاً، مختلف حقیقتاً، شخصیت کے اعتبار سے دونوں مختلف. ہاں شکل کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا؟ حروف کی جو شکل ہے، حروف بغیر نقطوں کے، بغیر تلفظ کے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی لکھنا ایک جیسا ہے، اسے کہتے ہیں مختلف والمختلف. اچھا. عن اشعث یعنی ابن سوار. جب کوئی محدث کہے نا یعنی ابن فلان کسی راوی کے تعلق سے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بارک اللہ، اسلام کا کوئی اور بھی ہے تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. اسلام کا کوئی اور بھی ہے، اشعث اور بھی ہیں، وقت پہ بتائیں گے انشاءاللہ. جیسے اشعث بن الشعثاء وغیرہ اور بھی ہیں. لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے، اشعث جو ہے ابن سوار کوفی ہیں اور ضعیف ہیں. اشعث بن سوار ضعیف ہیں، جیسے کہ تقریب التہذیب میں بیان کیا ہے. اس کی روایت جو ہے بخاری نے خلق افعال العباد میں روایت کی ہے. امام بخاری نے خلق افعال العباد میں اشعث بن سوار کی روایت کو لیا ہے. امام مسلم نے، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے. عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. ابو اسحاق السبيعي معروف تابعی ہیں، ثقہ ہیں، اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے، اخرج اصحاب کتب الستہ. عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. الله أكبر. شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں قول جابر رضی اللہ عنہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان. لیلۃ اضحیان کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ اضحیان یعنی 14ویں کی چاند کی رات کو، جب چاند مکمل ہوتا ہے. بدر، ایک بدر بچہ ہے، پھر جب بدر کامل ہوتا ہے مکمل، ٹھیک ہے نا، 14ویں کا چاند. اور جب اپنے مکمل حسن و جمال میں ہوتا ہے، کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی بادل نہیں، بیچ میں کچھ بھی نہیں، 14ویں کا چاند ہو اور آسمان بالکل صاف ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ اضحیان. علیہ حلۃ حمراء سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. حلۃ الحمراء کیا ہے؟ حلہ کسے کہتے ہیں؟ گزر چکا ہے، کپڑوں کا جوڑا یا سو جو ایک جیسے ہوں، قمیض بھی اور تہ بند بھی. حمراء سے کیا مراد؟ سرخ. اچھا، یہ کون سا سرخ ہے؟ خالص سرخ ہے؟ خالص سرخ کیوں نہیں؟ حدیث میں تو نہیں ہے، کیونکہ خالص سرخ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے دوسرے حدیث میں، اور جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے خود نہیں استعمال کرتے. تو اس سے مراد کون سا حلۃ الحمراء ہے؟
کوئی اور کلر بھی تھا لیکن غالب سرخی کا ہے، کوئی اور کلر بھی بیچ میں تھا لائننگ وغیرہ، لیکن غالب کلر جو ہے وہ احمر، جسے حلوۃ الحمراء کہتے ہیں۔ فجعلت انظر الى القمر الیہ والى القمر، یہ صحابی کہتے ہیں سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہ میں اس خوبصورت رات میں جس میں چاند سب سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا، فجعلت انظر الیہ والى القمر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھتا اور چاند کی طرف بھی دیکھتا، ای الی جمال وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کی خوبصورت اور حسن و جمال کو دیکھتا اور پھر چاند کی طرف بھی دیکھتا، میں دونوں کو کمپیئر کر رہا تھا۔ فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رونق، خوبصورتی، حسن و جمال چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مثل القمر نہیں ہے، احسن من القمر۔ جی فَلَهُ عِنْدِي، کیا چیز؟ فَلَهُ یعنی وہی یعنی آپ صلی ضمیر ہے، فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، أي وجد أن جماله صلی اللہ علیہ وسلم فاق جمال القمر۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اور بھی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تشبیہ آئی ہے چاند کے ساتھ، اور تشبیہ سے مراد تقریب المعنی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے جو کسی چیز کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ حدیث نمبر 11، امام ابو عیسی الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع، سفیان بن وکیع ضعیف ہے، قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی، حمید بن عبد الرحمن الرواسی ان کا نام ہے، حمید بن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن، ان کا نام اور ان کے والد کا نام ان کے دادا اور ان کے والد کے نام سے ملتا جلتا ہے، ثقہ ہیں، اخرج اصحاب الکتب الستہ۔ عن زہیر، زہیر کون ہے؟ زہیر بن معاویہ، ثقہ، اخرج اصحاب الکتب الستہ۔ اور یہ فضلۃ الشیخ عبد المحسن عباد بدر حفظہ اللہ کے شروحات سے یہ حکم ان کا جو ہے یہ تفصیل میں بیان کر رہا ہوں۔ عن ابی اسحاق، گزر چکے ہیں، کون ابی اسحاق؟ السبیعی، ابی اسحاق السبیعی تابعی ہیں، ثقہ ہیں، اخرج له اصحاب کتب الستہ۔ قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، البراء بن عازب صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما، صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، اور کتب الستہ نے ان کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، ایک شخص سوال کرتے ہیں سیدنا براء بن عازب سے، اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف؟ قال لا بل مثل القمر۔ شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں مثل السیف کا سے مراد نہیں، ہاں بتاتا ہوں آپ کو، مثل السیف سے مراد یا تو چمک میں، جو تلوار چمکتی ہے اس میں چمک ہوتی ہے، یا تو اس اعتبار سے ہے، یا تلوار کی لمبائی سے اور اس کی استقامت سے تشبیہ ہے۔ وقوله لا بل مثل القمر، صحابی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تلوار جیسے نہیں بلکہ چاند جیسا چہرہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا، یعنی چاند جیسے، اب ایک تلوار کی چمک ہوتی ہے اور ایک چاند کی چمک اور روشنی ہوتی، دونوں برابر تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، خوبصورتی میں۔ اور پھر جب چہرے کی بات آتی ہے تو اس میں الاستدارہ،
جو تدویر ہے، جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ زیادہ مائل ہے گولائی کی طرف، مکمل گول نہیں ہے، گولائی کی طرف مائل ہے، تھوڑا سا اس لمبائی بھی ہے تھوڑی سی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ سائل جو ہے، سوال کرنے والا، شاید یہ سوال کر رہا ہوگا کہ کیا تلوار جیسا لمبا ہے؟ حسین برا نے جواب میں یہ فرمایا کہ نہیں، تلوار جیسا نہیں بلکہ چاند جیسا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلوار کی چمک کے تعلق سے سوال کیا ہے یا اس سے زیادہ، تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں جب صحابی یہ فرماتے ہیں بلکہ چاند جیسا چہرہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا، گلائی میں اور روشنی اور چمک میں چاند جیسا چہرہ تھا۔ شیخ صاحب فرماتے پھر یہ پہلے گزر چکا ہے، چہرہ پوائنٹ نمبر 14 تھا کہ چاند سے بھی یا چاند کی چمک جیسی چمک تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس پہلے حدیث میں کیا گزرا ہے؟ احسن من القمر۔ یہاں پہ ایک فائدہ ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، دوسرا درس پہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ میں نے یہ کہا کہ سفیان بن وکیع ضعیف ہے، تو یہ روایت کیا ضعیف ہے؟ بارک، ہم یہ کہتے ہیں هذا اسناد ضعیف وهذا حدیث صحیح۔ اور یہ کیا بات ہے، سند ضعیف، حدیث کیسے صحیح ہے؟ کیونکہ یہی روایت امام بخاری نے روایت کیا ہے، اسی روایت کو صحیح بخاری میں، لیکن دوسری سند سے۔ سند دیکھیں، امام بخاری فرماتے ہیں عن ابی نعیم حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال سئل البراء اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر۔ ایک ہی روایت ہے نا، وہی لفظ ہے نا، فرق کس میں ہے؟ اب راوی دیکھیں آپ، ابو اسحاق موجود ہے، زہیر بھی موجود ہے۔ زہیر سے پہلے حمید بن عبد الرحمن ہے ترمذی میں، شمائل میں، اور ان سے پہلے سفیان بن وکیع ہے۔ امام بخاری کی سند، ہاں ایک اور فائدہ بھی لیتے ہیں۔ امام بخاری کی سند جو ہے نیچے جو فٹ نوٹ پہ دی ہوئی ہے، یہ کون سی سند، اسے کیا کہتے ہیں؟ سند کے اعتبار سے ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے؟ ہمیشہ جو سند ہوتی ہے ایک سند عالی ہوتی ہے، ایک سند نازل، پڑھ چکے ہم۔ سند عالی وہ سند جس میں راوی کم ہو۔ عالی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ضعفاء کا کم خدشہ ہوتا ہے، جتنی کم راوی ہوں گے اتنے ہی روایت اونچی عالی درجے پر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، گنتے کیسے ہیں؟ مصنف سے لے کے، مصنف کو نہیں گنتے، مصنف کے شیخ سے، یعنی مصنف سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی راوی ہیں آئیے گنتے ہیں۔ صرف امام بخاری کے ابو نعیم ایک، زہیر دوسرا، ابی اسحاق تیسرا، اور سیدنا برا چوتھے۔ یہ کون سی اسناد ہے؟ رباعی۔ رباعی کون سی ہے؟ جس میں 4 راوی ہوں، اسے کہتے ہیں رباعی۔ اچھا، دیکھتے ہیں امام ترمذی کی، سفیان بن وکیع 1، حمید بن عبد الرحمن 2، زہیر 3، ابی اسحاق 4، سیدنا البراء بن عازب 5۔ یہ کون سی ہے؟ خماسی ہے۔ ایک تو سند کے اعتبار سے بھی امام بخاری کی سند عالی ہے، کیونکہ 4 جو ہے وہ 5 سے زیادہ عالی ہے۔ دوسرے پھر سفیان بن وکیع ضعیف ہے، تو پہلی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا پچھلے درس میں کہ جب ضعیف راوی ہیں تو پھر محدث یا مصنف کیوں ضعیف سے روایت کو لیتا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں ضعیف روایت کو کیوں درج کرتا ہے؟ اب فائدہ پتہ چلا؟ ایک قاعدہ ہے، من اسند فقد احالک، نوٹ کر لیں اسے، جو آپ کو سند دے دیتا ہے وہ آپ پر ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے۔
اگر امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو جانتے بھی روایت نہ کرتے پھر علم کے صاف ناانصافی ہوتی، کیونکہ وہ یہ بتا رہے کہ میں نے جو جانتا تھا میں نے اس کو درج کر لیا ہے. اب جو بعد میں آتے رہیں گے لوگ، جو پڑھیں گے، جو اس علم کا اہتمام کریں گے، وہ راوی کو ہو سکتا ہے کہ اس راوی کے بغیر بھی کسی اور راوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہو. اگر کہیں اور سے روایت مل جاتی اور صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہوتی تو میں نے اپنا علم تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. واضح ہے؟ تو یہ حدیث هذا حدیث صحیح، ضعیف نہیں ہے، اگرچہ راوی یہاں پہ ضعیف ہے. کیوں صحیح؟ کیونکہ صحیح بخاری میں بھی یہی حدیث موجود ہے. اچھا، ہم بات کرتے ہیں ثلاثیات، اور درس پہ روک دیتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ حدیث نمبر 12 سے شروع کریں گے. اچھا، ہم بات کریں ثلاثیات رباعیات کی. 2 منٹ اور لیتے ہیں، زیادہ نہیں. آج کے درس کا فائدہ مصطلح حدیث کا. ثلاثیات، جب رباعیات ہم نے جان لیا ہے، امام بخاری کی یہ رباعیات ہے. امام بخاری کے سب سے اعلیٰ سند کتنی راویوں کی پتہ ہے؟ ثلاثیات ہیں. کتنی ہیں تقریباً پوری صحیح بخاری میں؟ 22 ثلاثیات ہیں صحیح بخاری میں. آپ کو پتہ ہے کہ محدثین جب لمبے سفر کرتے کسی ایک حدیث کے لیے کیوں کرتے؟ اسی لیے کرتے کہ سند عالی ہو جائے. عالی سند کی تلاش میں ہوتے تھے. حدیث تو ویسے مل رہی ہے نا، حدیث تو ہے، اصل تو حدیث ہے، لیکن حدیث بھی مل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث پہلے سے میرے پاس موجود ہے، لیکن سند کے اعتبار سے اس راوی کے پاس، جس کے پاس میں جا رہا ہوں، کوئی اعلیٰ سند مجھے مل جائے تو سند عالی. تو امام بخاری صحیح بخاری میں 22 ہے، مسلم میں ایک بھی نہیں ہے. سب سے اونچی سند مسلم کی رباعی ہے. نوٹ کر لیں، امام مسلم کی سب سے اونچی سند رباعی ہے. اچھا، ایک سوال، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ان تینوں میں ثلاثی ہے ہی نہیں. سب سے اونچی سند رباعی ہے، مسلم، نسائی، ابو داؤد، تینوں میں. ترمذی میں ایک ثلاثی ہے صرف، اور ابن ماجہ میں 5 ثلاثی ہیں. ایک ثلاثی ہے بس، باقی سب رباعی ہیں یا اس سے زیادہ ہیں. خماسی بھی ہیں اس سے زیادہ بھی، لیکن ہم سند عالی کی سب سے اونچی سند ترمذی میں ثلاثی ہے، ایک ہے بس. پوری اس میں نہیں، شمائل میں نہیں، جامع الترمذی کی بات میں کروں، کتب صحیح ستہ کی بات میں کر رہا ہوں. جامع الترمذی میں ابن ماجہ میں 5 ہے ثلاثی. ابو داؤد میں ثلاثی کتنی ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. ابو داؤد میں ایک بھی نہیں ہے. مسلم، اچھا سین سین ایک ساتھ یاد کر لیں، سین سین دال، جس میں سین ہے اور دال میں ایک بھی ثلاثی نہیں ہے. مسلم، نسائی، ابو داؤد، ان تینوں میں ثلاثی نہیں ہے. ثنائی بھی ہوتی ہے کیا؟ ثنائی ہوتی ہے. ثنائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مصنف سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 2 راوی ہیں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ. موطأ الامام مالک، امام مالک، بارک اللہ فیک، مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک کو چھوڑ دیں، آپ وسلم کی بیچ میں کتنے راوی ہیں؟ 2 ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ ثنائی. تقریباً موطأ امام مالک میں 122، موطأ امام مالک تقریباً 122 روایات جو ہیں وہ ثنائی ہیں. 122، ہاں 122، 122 روایت ثنائی ہیں. اور سب سے اعلیٰ سند جو ہے وہ ثنائی ہوتی ہے. اور سلسلۃ الذہبیہ، گولڈن چین جسے کہتے ہیں روایت کی، ان میں سے ایک یہ ہے مالک عن نافع عن ابن عمر. عقیقہ کی ایک روایت میں یہ بھی ایک گولڈن سند ہے، اسے نوٹ کر لیں. جانتے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر. دیکھیں سب محدثین، کبار المحدثین. مسند احمد میں
یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ امام بخاری کا قصور نہیں ہے اس میں دوسرے محدثین کو، اس وقت تھے نہیں اور کر بھی نہیں سکتے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن ثنائی روایت ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. اچھا یہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے حدیث کب لکھی گئی؟ پتہ ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن کتابی شکل، تصنیف کی شکل میں کسے لکھی سب سے پہلے؟ امام زہری نے، ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے. اور امام ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ کتاب ہونی چاہیے، لیکن وہ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب محفوظ نہ ہو سکی سبحان اللہ اس زمانے میں. لیکن سب سے پہلی کتاب جو موجود ہے وہ ہے موطا الامام مالک. تو سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک ہے، جس میں سب سے اعلیٰ سند ثنائی ہے. تقریباً 122 احادیث جو ہیں وہ موطا امام مالک میں ثنائی ہیں. ابن شہاب الزہری من صغار التابعین، تابعین میں سے ہیں. ان کی اللہ اعلم، نام نہیں جانتا میں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.